السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ روزہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے۔ مقصد یہ ہے انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی کہتے ہیں اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی جلال کو مد نظر رکھ کر اپنے خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ اس کو کہتے روزہ۔ مثلا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظروں کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر وہ رک جاتا ہے، اور یہ سوچ کر وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ایک ایک نقل و حرکت اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر، یہ وہم گمان ملا کر بندہ رک جائے، اس کا نام تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح دل میں غیبت کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، مزے آ رہے ہیں، لوگ ہنسا رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، اور اللہ کی عظمت اور جلال، اس کی بڑائی دل کے اندر ہے، تقوی ہے، اس کا ڈر ہے، تو اس غیبت سے آدمی باز آ جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ جہاں بھی آدمی ہو تو روزے کے ذریعے سے تقوی کی تربیت کی جاتی ہے، روزے کے ذریعے سے۔ اور اس طرح کے ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے، مغرب کے وقت تک نہ کچھ کھائے گا، نہ کچھ پیے گا، نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا، یہ کچھ نہیں کرتا۔ کھانا پینا، بیوی سے خواہش پوری کرنا، یہ سب آدمی روزے میں رکا رہتا ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، صرف تقوی کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو روزہ عطا فرمایا ہے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے، ایسا دیکھا نہیں ہم نے۔ جیسے بھوک پیاس کی وجہ سے آدمی روزہ توڑ دے، کھانا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی جنگل بیابان میں ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے دیکھنے والا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، روزے کی حالت میں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور اس گرمی میں، اس لو میں پیاس کی بے تحاشا شدت ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اور سامنے پانی کی نہر جاری ہو، لیکن اس جنگل میں، اس بیابان میں، اور اس گرمی میں، اس لو میں پیاس کی اتنی شدت ہو، پھر بھی بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا دنیا کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور وہ بندہ، ہاتھ اس کے کنٹرول میں، پیر اس کے کنٹرول میں، منہ اس کے کنٹرول میں ہیں، پھر بھی وہ پانی پینے سے اس لو میں، اس گرمی میں
اور جنگل بیابان میں صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ رکتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ اس لیے کہا قرآن نے کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، گرمی ہے اور بالکل حلق سوکھا پڑا ہے، حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں، پھر بھی وہ بندہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ رکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اور وہ اس لیے کہ روزے میں تقوی ہے، تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی لیے قرآن نے کہا ہے۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو یہ تقوی ہر برائی میں آ جائے، اللہ یوں چاہتے ہیں کہ یہ تقوی ہر برائی میں آ جائے، جیسے اپنی جائز خواہش کو بھی رمضان میں آدمی دباتا ہے۔ بیوی سے خواہش ہے ہم بستری کرنے کے، لیکن رکا ہوتا ہے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کھانے کی خواہش ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ پیاس کی خواہش ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کہہ دیا جائے اتنے پیسے لے لو اور روزے کی حالت میں یہ کھا لو، بتاؤ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ وہ کہے گا نہیں نہیں، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، روزے کا مسئلہ ہے، تقوی کا مسئلہ ہے، اللہ کے ڈر کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے روزے کی حالت میں بندہ، تو روزے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی تقوی آتا ہے۔ جب تقوی آئے گا تو پھر ہر عمل میں آدمی اللہ کا ڈر لائے گا، ہر عمل میں اللہ کا ڈر آئے گا، اور ہر عمل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو روزہ عطا فرمایا، جیسا کہ روزے کی حالت میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے یعنی تقوی ہوتا ہے، اور کھانے پینے سے وہ آدمی رکا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی چیز بیچ میں درمیان میں مانے نہیں ہے، پھر بھی وہ رکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو اللہ رب العالمین عبادات کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔